بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدريك ما يوم الدين ثم ما أدريك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله। इन्होंने क़िरात किसाई में पढ़ा। इसके अंदर टोटल 3 कलिमात में इख्तिलाफ है। फसव्वे का इसमें इमाला है, बत्तुकज़्ज़िबून यहाँ पर लाम का ता में इदगाम है और अदरे का दोनों कलिमात के अंदर इमाला है। ये 3 किस्म के इख्तिलाफ जो है इसमें दोनों रावी मुत्तफ़िक़ है, दोनों रावी इसमें क्या है मुत्तफ़िक़ है। और इसके अंदर जो है ना क्या नाम है मद्द मुनफ़सिल और मद्द मुत्तसिल में दोनों रावी तवस्सुत मद करते हैं। जिस तरह हफ्स के अंदर हम करते हैं उसी तरह इसमें मद जो है ना वो तवस्सुत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैल लिलमुतफ्फिफीन الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدريك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلي عليه آياتنا قال أساطير الأولين
كلا برين على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدريك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم خاتمه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون सूरत मुतफ़्फ़िफ़ीन क़िरात इमाम की सही में इन्होंने पढ़ा। इसके अंदर दो इख्तिलाफ ऐसे हैं जो सिर्फ दूरी के लिए है, बाकी तमाम इख्तिलाफात में दूरी और कह रहे हैं अबुल हारिस दोनों शरीक है मुत्तफ़िक़। तो जेरी के अंदर इमाला है, ये इमाला सिर्फ दूरी के लिए है। वमा अदरे का ये इमाला दोनों रावियों के लिए है। इदा तुतले यहाँ पर भी इमाला दोनों रावियों के लिए है। बर रेना यहाँ पर सजदा नहीं करेंगे, लाम का रा में इदगाम करते हैं, लाम का रा में दोनों रावी इदगाम करते हैं और अलिफ के अंदर राना के अलिफ के अंदर इमाला करते हैं, राना के अलिफ में इमाला करते हैं। इसी तरह अबरारा अबरारी, अबरारा जहाँ पर ज़बर है इन्नल अबरारा वहाँ पर इमाला नहीं होगा, क्यों रा जो दूसरा रा है उस पर ज़बर है। और कल्ला इन किताब अल अबरारी, अबरारी ये जो ज़ेर है यहाँ पर इमाला करेंगे। बात समझ में आ रही है? यानी अबरार दो है, पहले वाला अबरार जो है उसके में दूसरे रा के नीचे ज़ेर है उसमें इमाला करेंगे। दूसरे वाला अबरार जो है वह इन्नल अबरारा, तो वहाँ पर जो है कहना में रा पर ज़बर है तो वहाँ पर इमाला दोनों रावियों के लिए नहीं है। वमा अदरेगा यहाँ पर भी इमाला दोनों रावियों के लिए है। और ख़ातमुहु कितामुहु ख़ातमुहु, तो ये क़िरात इंशाअल्लाह आपको बताएंगे। इसी तरह इला अहली हुमुन क़लबु, आपको मैंने बताया था मीम जमा हो उससे पहले हा हो, मीम जमा हो उससे पहले हा हो। बात समझ में आ रही है? और
یا اس سے پہلے کسر ہو یا ساکن ہو، اس سے پہلے کسر ہو یا ساکن ہو، یعنی میم جمع غائب کا صیغہ، یعنی میم جمع یعنی میم ساکن سے پہلے ہا کا مطلب کیا ہے؟ میم جمع غائب کا صیغہ۔ تو جب بھی یہ ہم کے نیچے زیر ہوگا یعنی ہم ہوگا تو اس سے پہلے کسرہ ہو یا ساکن ہو، اس سے پہلے کیا ہو؟ کسرہ ہو یا ساکن ہو۔ اس کے بعد اگر کوئی حرف ساکن آئے گا میم ساکن کے بعد، تو میم ساکن کے بعد جب حرف ساکن آئے گا تو ساکن حرف جو میم کو پیش دیتے ہیں نا، میم کو کیا کرتے ہیں؟ پیش دیتے ہیں۔ تو میم کو پیش کے ساتھ یہ ہا کو بھی پیش دیتے ہیں۔ کس کو پیش دیتے ہیں؟ ہاں، یعنی جب لفظ ہم جب بھی آئے گا، میم جمع ہم یعنی ہا کے ساتھ یعنی غائب کے ساتھ، ہم والا نہیں بلکہ ہم والا، ہم جب بھی ہوگا وقفاً تو یہ ہم ہے، لیکن اگر اس کو ملا کر پڑھیں گے، کیا کریں گے؟ ملا کر پڑھیں گے، اور ملا کر پڑھنے میں اس کے بعد والا حرف ساکن ہو یا مشدد ہو، ساکن ہو یا مشدد ہو، تو اس صورت میں اجتماع ساکنین کی وجہ سے میم جمع کو پیش دیتے ہیں نا، اجتماع ساکنین کی وجہ سے میم جمع کو کیا کرتے ہیں؟ پیش دیتے ہیں۔ تو میم جمع کے پیش کے ساتھ ہا کو بھی پیش دیتے ہیں، میم جمع کے پیش کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ ہا کو، جیسے علیہم بہم 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 بہمل علیہمل علیہمل یہمل علیہمل، بات سمجھ آ رہے نا؟ اسی طرح جب بھی میم جمع ہوگا اس سے پہلے یعنی ہا کے نیچے زیر ہوگا، ہا سے پہلے کسرہ آ جائے یا ساکن آ جائے، تو اس کے بعد اگر میم کے بعد کوئی حرف ساکن آئے گا تو میم کو پیش دیتے ہیں نا ساکن، ساکن کی وجہ سے، تو ہا کو بھی اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ پیش دیتے ہیں۔ یہ کس کے لیے ہے؟ یہ دونوں راویوں کے لیے۔ کس کے لیے؟ یعنی امام قرات کسائی کے لیے، جب کسائی کا ہم نام لیتے ہیں تو اس سے دونوں راوی مراد ہوتے ہیں۔ کون مراد ہوتے ہیں؟ اگر اس پر ہم وقف کریں گے تو وقف کی صورت میں پھر اس کو زیر پڑھیں گے۔ وقف کی صورت میں کس طرح پڑھیں گے؟ اہلہم، وقف کریں گے اہلہم، اگر ملا کر پڑھیں گے اہلہم الغلب، آپ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور فقیہن کی جگہ فاقیہن، فقیہن کی جگہ فاقیہن، دونوں راویوں کے لیے۔ اور من الکفار، کفیر کے اندر جو امالہ ہے یہ بھی دوری کے لیے۔ کس کے لیے ہے؟ یعنی اس صورت میں یہ امالہ کفیر والا اور ایک فجار والا جو امالہ ہے، یہ دونوں امالے کس کے لیے ہیں؟ صرف دوری کے لیے ہے، ابو الحارث کے لیے نہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور باقی اختلافات دونوں کے لیے۔ الفوب الکفار میں یہاں پر لام کا سا کے اندر ادغام ہے، لام کا سا کے اندر ادغام ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ لام کو نہیں پڑھتے ہیں، سا کو مشدد پڑھتے ہیں۔ سا کو کس طرح پڑھتے ہیں؟ مشدد۔ حذف الکفار، حذف، بات سمجھ آ رہے نا؟ تو یہ ادغام بھی دونوں راویوں کے لیے ہے۔ یا اس صورت میں جتنے اختلافات ہیں اس میں صرف کفار اور جو ہے کیا نام ہے فجار، اس کے علاوہ باقی جتنے بھی اختلاف ہے اس میں دونوں راوی متفق ہیں۔ ان دونوں جو اختلاف کے اندر جو ہے نا صرف یہ امالے جو دوری کے لیے، کس کے لیے؟ دوری کی صحیح کے لیے، ابو الحارث کے لیے امالے نہیں ہے۔ صحیح؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلي سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور
بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. یہ سورۃ الانشقاق، اس کے اندر 4 کلمات میں اختلاف ہے اور چاروں میں دونوں راوی متفق ہیں. سب سے پہلا وَيُصَلِّ، اس میں امالہ بھی ہے اور لام مشدد بھی ہے. دوسرے نمبر پہ بلے، یہ بھی دونوں راویوں کے لیے امالہ. لَتَرْكَبَنَّ زبر کے ساتھ ہے. اسی طرح عَلَيْهُمُ الْقُرْآنُ، میں نے آپ کو پچھلی صورت میں بتایا کہ ہم جب بھی ہوگا یعنی میم جمع غائب کا صیغہ ہم جب بھی ہوگا اس سے پہلے کسرہ آ جائے یا اس سے پہلے یا ساکن آ جائے. ہم سے پہلے کسرہ آ جائے یا اس سے پہلے یا ساکن آ جائے. اور اس کے بعد میم ساکن کے بعد کوئی حرف ساکن ہو یا کوئی حرف مشدد ہو، اجتماع ساکنین کی وجہ سے میم کو پیش دیتے ہیں، ضمہ دیتے ہیں، تو میم کے ضمہ کے ساتھ ہا کو بھی ضمہ دیتے ہیں، ہا کو بھی پیش پڑھتے ہیں. اگر ادھر وقف کریں گے تو پھر علیہم پڑھیں گے، اور اگر ملا کر پڑھیں گے جس وقت میم کو پیش دیں گے تو میم کے پیش کے ساتھ ہا کو بھی پیش دیں گے، علیہم. سمجھ آ رہی ہے؟ علیہم القرآن. یہ جو ہے نا کیا نام ہے امام قصائی کے لیے یہ جو اختلاف ہے. یہ میم جمع ہم، ادھر بھی علیہم، ادھر اہلہم. صحیح ہے؟ یہ کلمات جب بھی میم جمع ساکن ہوگا ہم، یہ ہم کا جو ہے نا کیا نام ہے، آپ دیکھیں کہ ہم سے پہلے کسرہ ہو یا ہم سے پہلے یا ساکن ہو. صحیح ہے نا؟ ہم سے پہلے کسرہ ہو یا ہم سے پہلے یا ساکن ہو. تو جب بھی اس کے بعد کوئی حرف ساکن آئے گا یا کوئی حرف مشدد آئے گا تو اس وقت میم کو کیا کرتے ہیں؟ ضمہ دیتے ہیں. میم کو کیا کرتے ہیں؟ اجتماع ساکنین والا قاعدہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، یہ حمزہ وصلی ہے نا، حمزہ گر گیا. یہ نون بھی ساکن، میم بھی ساکن. دیکھو یہ نون بھی ساکن، میم بھی ساکن، 2 ساکن جمع ہوئے نا. اور آپ کو میں نے بتایا تھا جب 2 ساکن جمع ہوں گے، پہلا ساکن میم جمع ہوگا یا واو لین جمع ہوگا تو اس کو کیا کریں گے؟ ضمہ دیں گے. تو ہم نے اس کو کیا کیا؟ ضمہ دیا. اب سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح یہ بھی اسی طرح ہے نا. القرآن، یہ لام ساکن ہے، میم بھی ساکن ہے، 2 ساکن جمع ہوئے تو میم جمع ہے، اس کو کیا کریں گے؟ پیش دیں گے، ضمہ دیں گے. صحیح ہے؟ تو اس کو ہم نے ضمہ دیا. اب اس ضمہ کی وجہ سے جو ہے نا کیا نام ہے، اس ہا کو بھی ضمہ دیتے ہیں، اس ہا کو بھی کیا کرتے ہیں؟ ضمہ دیتے ہیں. یہ امام کسائی کے لیے. کس کے لیے؟ جب امام کسائی کا ہم نے نام لیا قرات کسائی کا تو ابو الحارث بھی اس میں آ گیا، دوری کسائی بھی اس میں آ گیا. دونوں راویوں کے لیے اس طرح. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا 3 کلمات یا علیہم، الیہم، لدیہم. الیہم اور لدیہم. لدیہم قرات حمزے کے لیے علیہم، الیہم، لدیہم. علیہم، الیہم، لدیہم. ان 3 کلمات میں وقف کریں گے تب بھی علیہم، الیہم، لدیہم پڑھیں گے. ملا کر پڑھیں گے تب بھی علیہم، الیہم اور لدیہم. صحیح ہے؟ یہ 3 کلمات. اس کے علاوہ باقی میم جمع ہم والا، میم جمع ہم والا یعنی ہم سے پہلے کسرہ ہو یا ہم سے پہلے یا ساکنہ ہو، تو اس کے لیے قرات کسائی کا قاعدہ یہ ہے کہ جب وقف کریں گے تو بہم پڑھیں گے، الیہم پڑھیں گے. اگر ملا کر پڑھیں گے تو میم کو پیش دیں گے نا، تو میم کے پیش کی وجہ سے ہا کو بھی پیش دیتے ہیں. یہ ملانے کی صورت میں. کس صورت میں؟ ملانے کی صورت میں. وقف کی صورت میں نہیں ہے.
وقف کی صورت میں یہ کسائی کے لیے، یہ علیہم الیہم لدیہم بھی کسائی کے لیے وقف کی صورت میں نہیں ہے. وقف کی صورت میں علیہم پڑھیں گے، الیہم پڑھیں گے، لدیہم پڑھیں گے امام کسائی کے لیے. صحیح ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ امام کسائی کے لیے ہر ہا جس کے نیچے زیر ہو اس سے پہلے کسرہ ہو یا ساکن ہو، چاہے وہ علیہم ہو، چاہے الیہم ہو، چاہے لدیہم، کچھ بھی ہو، یا بہم ہو یا اہلہم، کوئی بھی ہو. امام کسائی کے لیے ملا کر پڑھیں گے تو میم کے پیش کی وجہ سے ہا کو بھی پیش دیں گے. وقف کریں گے تو میم پر پیش نہیں ہوگا تو ہا کے نیچے زیر ہے. صحیح ہے. ہاں قرات جو ہے نا کیا نام ہے، قرات حمزے کے لیے اس کا فرق یہ ہے کہ قرات حمزے بھی کسائی کے طرح ہے، یعنی ہا کے نیچے کسرہ ہو، میم جمع کا ہا کسرہ ہو، اس سے پہلے کسرہ آ جائے یا اس سے پہلے یا ساکن آ جائے، وہ بھی اس کے طرح ہے. لیکن یہ تین کلمات اس کے لیے مستثنی ہے، علیہم الیہم لدیہم. قرات حمزہ کے لیے تین کلمات کیا ہے؟ مستثنی ہے. یعنی وہ علیہم الیہم لدیہم کو وہ علیہم وقف میں بھی علیہم پڑھیں گے، لدیہم پڑھیں گے، الیہم پڑھیں گے، اور وصل میں بھی بات سمجھ میں اس کے بعد کوئی حرف ساکن آ جائے یا اس کے بعد کوئی حرف متحرک آ جائے. جیسے قرآن کریم میں سورہ فاتحہ کے اندر ہے نا، صراط الذین انعمت علیہم، وقف کیا، ہم پڑھا. یہ قرات حمزہ کے لیے. کس کے لیے؟ کسائی یہاں پر علیہم پڑھیں گے، وقف میں کیا پڑھیں گے؟ علیہم پڑھیں گے. اگر ملا کر پڑھیں گے تب بھی علیہم پڑھیں گے، اس کے بعد کوئی حرف ساکن، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. کیوں؟ علیہم کے بعد کوئی حرف، میم ساکن کے بعد کوئی حرف ساکن نہیں ہے تو اس کے لیے کیا ہے؟ قرات کسائی کے لیے کیا ہے؟ علیہم ہے. بات سمجھ میں آ رہے؟ اس کے لیے علیہم کب ہوگا؟ جب اس کے بعد کوئی حرف ساکن آئے گا. جب ساکن آئے گا تو میم کو پیش دیں گے نا، جب میم کو پیش دیں گے، میم جمع کو، تو اس کی وجہ سے ہا کو بھی پیش دیں گے. یہ قرات کسائی کے لیے ہے. صحیح ہے. اور اسی طرح جو ہے نا کیا نام ہے، دیگر کلمات قرات حمزے کے لیے بھی ایسے ہیں، لیکن ان تین کلمات میں قرات حمزے کے لیے یہ تین کلمات مستثنی ہے. اس پر آپ وقف کرو یا اس کے بعد کوئی حرف ساکن آ جائے یا اس کے بعد کوئی حرف متحرک آ جائے، آپ وصل کریں، کچھ بھی کریں، علیہم الیہم لدیہم، یہ تین کلمات وہ ہم کے ساتھ پڑھتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟